السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو یہاں پہ جی جہاں سے میں نے لاسٹ ولاگ اینڈ کیا تھا نا، وہیں سے یہ اپنا ولاگ سٹارٹ کروں گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک اور ڈے جو ہے وہ اسٹے کر لیا تھا ابو کے کہنے پہ۔ تو بس ناشتہ وغیرہ کیا ہم نے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ابو کہتے ہیں کہ چلو بچوں کو ریڈی کرو تو کہیں چلتے ہیں نا بچوں کو لے کے۔ تو سٹی ہاؤسنگ والی سائڈ پہ جانے کا پلان بنا، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ابو کا پلاٹ ہے اور اس کے جو ہے نا وہ بالکل سامنے اومیگا میں ہم نے جو پلاٹ لیا ہوا ہے وہ ہے، تو ہم نے کہا چلو ادھر کا وزٹ کر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ابو کے ساتھ ادھر جا رہے تھے، بچے کافی ایکسائٹیڈ ہوئے تھے۔ ایان تو ہمارے ساتھ آیا تھا، لیکن فاطمہ زینب کا پیپر تھا نیکسٹ ڈے، تو وہ پھر گھر میں پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ فیصل آباد ہے، کتنا خوبصورت سا پیارا پیارا سا فیصل آباد ہے۔ اور یہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، جو پیچھے آپ کو دیا تھا وہ گیٹ، وہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے۔ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد نے نا آدھا فیصل آباد کور کیا ہوا ہے۔ پورے فیصل آباد میں آدھے علاقے میں جو ہے وہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور باقی جو ہے وہ فیصل آباد ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے نا، تو مجھے بہت ہی زیادہ شوق تھا یہاں پہ پڑھنے کا۔ اور لیکن یہ جو ویسے تو پڑھائی کے طور پہ تو میں نے یہاں پہ نہیں شوق پورا کیا اپنا، لیکن میں نے ایک یہاں ہے وومن انڈسٹریل ہوم، وہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایک دفعہ کوکنگ کورس کیا تھا۔ تقریباً وہ 1 منتھ کا کورس تھا، تو تب میں جو ہے وہ جاتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی، احیان بابو بھی کتنا ایکسائٹیڈ ہے اور نور بھی کتنی خوش ہے کہ ہم جا رہے ہیں۔ یہاں پہ میری کوشش تھی کہ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ روڈز کی ویڈیو بناؤں۔ جن لوگوں نے فیصل آباد نہیں دیکھا وہ میرے ولاگ کے ذریعے جو ہے وہ فیصل آباد دیکھ لیں کہ یہ ہے ہمارا فیصل آباد، جو کہ جہاں میں نے سارا اپنا سمجھ لیں بچپن گزارا ہے، اور ادھر ہی جو ہے وہ اپنا اسٹڈی کمپلیٹ کی، اور اتنے سارے جو ہے وہ ٹائم ادھر سپینڈ کیا ہے۔ اس لیے جو ہے نا پتہ نہیں کیوں یہاں پہ ہر چیز اپنی اپنی سی لگتی ہے، اور جیسے ہی فیصل آباد میں انٹر ہو تو لگتا ہے کہ ہم سیو اینڈ سیکیور ہیں۔ یہ اس شہر کا ہے، شاید ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے بچپن کا ٹائم گزارا ہو، یا جو اپنا آپ کا میکے کی سٹی ہو، اس میں یہی حساب ہوتا ہے کہ وہاں پہ نا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت سیو ہیں۔ تو ایسے میرے ساتھ اس دفعہ ہوا کہ اسلام آباد سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو رستے میں کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی سے فیصل آباد کا موٹر وے سٹارٹ ہو جائے، فیصل آباد کا موٹر، مجھے بس یہی جلدی تھی۔ اور جیسے فیصل آباد میں ہم انٹر ہوئے ہیں تو مجھے لگا جیسے میں سکون میں، جیسے میں گھر کے اندر ہی اپنے انٹر ہو گئی ہوں۔ اس طرح سے جو ہے نا بڑا ہم سیو اینڈ سیکیور فیل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایریا میں آپ کو کالونی دکھا رہی ہوں نا، یہاں پہ میری سسٹر نے شفٹ ہونا ہے۔ تو یہاں پہ جو میں آپ کو لاسٹ ولاگ میں بتا رہی تھی نا کہ سسٹر کی شفٹنگ ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کالونی میں شفٹ ہونا تھا۔ تو جاتے ہوئے ابو کہتے کہ ادھر کا وزٹ کر لیتے ہیں، ان کا گھر دیکھ لیتے ہیں نا۔ تو ہم ادھر چلے گئے، ہم نے کہا کہ چلو ان کا گھر دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے گھر میں آج کل پینٹ شینٹ ہو رہا تھا، جو رینوویشن ہو رہی تھی وہ، تو وہاں پہ ہم گئے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا میری سسٹر ادھر نہیں تھی، تو ہم نے ان کو کال کی کہ آپ بھی آ جائیں۔ تو پھر ایسے ہوا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ چلیں آپ واپسی پہ نا سٹی ہاؤسنگ سے واپسی پہ مجھے بتانا، میں آ جاؤں گی۔ تو پھر اس لیے ابو نے کہا کہ چلو پہلے ادھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا واپسی پہ ادھر وزٹ کر لیں گے۔ جو میری سسٹر کے ہسبینڈ ہیں نا، وہ ڈائریکٹر ہیں تمام کالجز کے نا، پورے فیصل آباد کے کالجز کے، تو ان کا گورنمنٹ کی طرف سے گھر الاٹ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گھر ہے۔ تو ماشاءاللہ کالونی بھی بہت اچھی ہے ان کی، اور گھر بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو کاؤ ہے، ان کو دیکھ کے نور الہدیٰ اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی، وہ کہہ رہی تھی یہ دیکھیں بگو تارا، اس نے کچھ علیحدہ سے ان کا نام رکھا ہوا ہے۔ ایکچولی جب ہم لوگ مری میں تھے نا، لاسٹ ایئر گئے تھے 3 ماہ کے لیے، تو وہاں پہ نا ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں ہوتی تھی 2-3 کاؤ، تو ان کو دیکھ کے نا نور چھوٹی تھی تب، تو ایکسائٹیڈ ہو کے کہتی تھی یہ وہ دیکھیں بگو تارا۔ تو ابھی بھی ان کو دیکھ کے اتنی خوش تھی، اتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی نا، اس سے اپنی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اتنی خوش ہو رہی تھی، ہنس رہی تھی ان کو دیکھ کے۔ تو اس میں جو چھوٹی چھوٹی کاؤ تھی نا، ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ تو بیبی کاؤ ہے، اور جو بڑی تھی ان کو کہہ رہی تھی وہ بگو تارا، یہ بیبی کاؤ ہے۔ تو یہاں پہ نا سسٹر کے گھر سے ہی ہم لوگ جو ہے نا وہ ہم نے یو ٹرن لے لیا، اور ہم نے کہا کہ چلو اب ادھر چلتے ہیں، واپسی پہ پھر آئیں گے اس طرف نا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں سٹی ہاؤسنگ، جو ہے وہ فیصل آباد سے تھوڑا دوری ہے، مطلب سرگودا روڈ والی سائڈ پہ جائیں نا، موٹر وے والی اس طرف، تو اس طرف ہے، لائک شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔
تو بالکل اپوزٹ سائڈ، ایک طرف سٹی ہاسٹنگ ہے تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ اومیگا ریزیڈنشیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اومیگا سٹارٹ ہو گیا ہے، ادھر کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت، اچھا سا لگ رہا تھا۔ ہم جب بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہوتی ہے، تو اس دفعہ بھی میں نے دیکھا کہ بڑا ہی جو ہے وہ اچھا سا اور کافی زیادہ اس میں چینجنگ وغیرہ آئی تھی۔ اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، ادھر آ کے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں، اتنی صفائی ستھرائی اور خوبصورتی ہے یہاں پہ۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ تو سٹارٹ نہیں ہوئی، لوگوں نے اپنے گھر وغیرہ بنانے شروع نہیں کیے، لیکن ویسے جو ہے وہ بکنگ وغیرہ ہو چکی ہے، اور اگر کسی نے کنسٹرکشن سٹارٹ کروانی ہے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو ہم نے جو پلاٹ لیا تھا وہ انسٹالمنٹ پہ لیا تھا، تو ابھی وہ چل رہی ہیں قسطیں وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمیں جو ہے وہ ابو کے ساتھ اس سفر میں مجھے نا بچپن کی بہت ساری یادیں تازہ ہوئی کہ بچپن میں جب ہم ابو کے ساتھ گاؤں جایا کرتے تھے تو کتنا مزہ آتا تھا، اتنا اچھا لگتا تھا نا، ہمارے لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ گاؤں جائیں گے۔ اور ابو کی عادت ہے کہ ابو نے نا سفر میں نا کافی انجوائے کروانا ہوتا ہے، مطلب کہیں نہ کہیں پہ ہم لوگ سٹے کر کے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح سے انجوائمنٹ ہماری بچپن میں بھی اس طرح سے چلتی رہتی تھی۔ تو امرود بہت پسند تھے امی ابو کو، کچے امرود وہ اکثر لے کے کھاتے تھے، یا چھلیاں۔ اور جب واپس اپنے فیصلہ آباد گھر آتے ہوتے تھے تو پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے تب جی ٹی روڈ سے ہی آتے تھے، موٹر وے اتنا نہیں تھا تب۔ تو جب گاؤں سے واپس آنا تو ایک ریسٹورنٹ تھا سریرا، وہاں پہ ہم لوگ لازمی کھانا کھاتے تھے پھر گھر جاتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ گھر جانا ہے، لیٹ تھکے ہارے جانا ہے تو پھر گھر جا کے کچھ بنانا نہ پڑے، کچھ کھانا پکانا نہ پڑے، تو اس لیے وہاں سے ابو ڈنر کروا کے ہمیں تو پھر ہی گھر لاتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ریکال ہو رہی تھی مائنڈ میں، اور سب سے زیادہ جو چیز یاد آتی ہے وہ امی جو ہے وہ امی کو بہت زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ہر بات میں نا۔ تو ایون جب وہ جو روڈ تھا نا جس سائڈ پہ سسٹر کا گھر ہے اس طرف میری امی جو ہے وہ ایک مدرسہ تھا وہاں پہ پڑھانے جاتی ہوتی تھیں، سیول لائنز والی سائڈ پہ نا۔ تو وہ روڈ دیکھ کے مجھے یاد آ رہا تھا کہ اکثر ہم لوگوں نے ضد کرنی کہ امی جی آپ کے ساتھ جانا ہے، مدرسے سے آپ کے ساتھ جانا ہے، شور نہیں کریں گے، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ تو امی کبھی لے جاتی ہوتی تھی، کبھی میری سسٹر نے چلے جانا، کبھی میری باری ہونی میں نے چلے جانا امی کے ساتھ، تو بڑا اچھا سا لگتا تھا۔ اور ابھی اس طرح جو ابو کے ساتھ باہر آنا اتنا اچھا لگ رہا تھا نا، وہ ساری باتیں مائنڈ میں یاد آ رہی تھی۔ اور ابو کی وہی عادت ہے، ابو نے بار پوچھنا ہوتا ہے کیا کھانا پینا ہے، بچوں نے کیا کھانا ہے، تو جو کہ وہ ابو لازمی لے کے دیتے ہیں۔ بچپن میں تو مجھے یاد تھا کہ فالودہ بہت فیصل آباد کا نا بہت ہی مشہور فالودہ ہے، تو وہاں کا فالودہ ابو نے ہمیں ضرور کھلاتے ہوتے تھے، وہ امی ابو کو بھی بہت پسند تھا، اور ہمیں بھی لازمی، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ باہر نکلنا ہے نا، چاہے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ بھی جا رہے ہیں تو واپس پہ فالودہ تو ضرور کھانا ہے۔ تو یہ دیکھیں اومیگا کے بعد ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں سٹی ہاسٹنگ میں، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے۔ یہاں پہ تو خیر بہت زیادہ اب آبادی ہو گئی ہے، بہت زیادہ گھر بن چکے ہیں، بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ جب ابو لوگوں نے پلاٹ لیا تھا تب ابھی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھیں آپ ڈیولپمنٹ کتنی ہو چکی ہے، جگہ جگہ گھر بن گئے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے گھر تھے جو کہ انڈر کنسٹرکشن تھے۔ تو یہاں پہ نور الہدا اور مناہل عرفہ بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ویکینڈ ہے تو ہم جو ہے وہ ابھی جاگتے رہیں گے، ہم نے آج جلدی نہیں سونا، سیٹرڈے سنڈے ادھر ان کا آف ہوتا ہے، اور اس دفعہ تو شاید منڈے بھی آف ہو، کیونکہ منڈے کو نا ان کا ٹرپ جا رہا ہے۔ انہوں نے بڑے بچوں کو تو مری لے کے جانا ہے، چھوٹے بچوں کو جو آئلینڈ اسلام آباد میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بھی ٹرپ کے ساتھ جانا ہے، میں نے نہیں جانے دیا، میں نے کہا ابھی تو آپ لوگ فیصل آباد سے پرسوں ہم واپس آ رہے ہیں تو اب کیا جانا ہے ٹرپ کے ساتھ، کوئی بات نہیں، ہم لوگ آپ کو خود لے جائیں گے نا۔ تو خیر وہ مان گئیں، کہہ رہی تھی کہ چلو ٹھیک ہے آپ ہمیں خود لے جائیے گا۔ تو وہاں پہ تمام وہ وزٹ وغیرہ کے بعد بچوں کو ہم نے زو بھی دکھایا، وہاں پہ شیر تھے، بڑے سے لائن تھے جن کو دیکھ کے نور بڑی خوش ہو رہی تھی۔ اور پہلے ادھر وزٹ کیا، اس کے بعد بچوں نے جھولے کافی لیے، جھولوں کی علیحدہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بچوں کو، اور اس والے پارک سے تو بڑی مشکل سے بچوں کو نکالا ہے، وہ باہر گاڑی میں ویٹ کر رہے تھے، تو بس میں بچوں کے پیچھے تھی کہ جلدی کرو وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب انہیں تو نہیں کہا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کوئی نہیں بچوں کو انجوائے کرنے دو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں جو ہے اب چلتے ہیں واپس۔ بس پھر تھوڑا سا ٹائم اس سائڈ پہ اس پارک میں گزارا، اس کے بعد جو ہے وہ زو چلے گئے، بچوں کو زو دکھایا، اور پھر جو ہے وہ واپسی پہ نا میں نے اپنی سسٹر کو کال کر دی تھی کہ آپ اپنی جو ہے وہ کالونی میں آ جاؤ، ہم لوگ بھی یہاں سے نکل آئے ہیں۔ تو ہمارے جانے تک ہماری سسٹر بھی آ گئی ہوئی تھی۔
یہ دیکھیں مجھے ساری چیزوں میں سب سے زیادہ نور الہدا اور ریحان کی ایکسائٹمنٹ کو ہم انجوائے کر رہے تھے بہت زیادہ سے. ایکسائٹیڈ تو اتنے بچے ہوتے ہیں نا جھولوں کو لے کے کہ یہ دیکھیں کہ نور الہدا تو بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے ادھر ہی رہنا ہے، میں نے نہیں جانا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے پارک جو ہے وہ ہونے چاہیے سوسائٹیز میں. سب سے بڑی جو موج ہے نا، جو سب سے بڑی ایک مجھے بینیفیشل چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پارکس ہوتے ہیں، اچھا انوائرمنٹ بچوں کو مل جاتا ہے. تو خیر جب ہم اس طرف تھے تو مجھے نا یہاں پہ ایک لڑکی آئی تھی اپنے جو ہے وہ بچوں کو لے کے نا، ایک لیڈی آئی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں ادھر سٹی ہاؤسنگ میں شفٹ ہوئے؟ تو کہتی کہ 3 سال ہو گئے ہیں نا، میری شادی فیصل آباد میں ہوئی ہے، ویسے میں اسلام آباد کی ہوں. تو یہ بلیک ڈریس والی ہے نا، یہ ملی تھی ہمیں. تو کہہ رہی تھی کہ میری شادی فیصل آباد میں ہوئی ہے، میں اسلام آباد کی ہوں، مجھے اسلام آباد زیادہ پسند ہے، وہاں کا ویدر بہت اچھا ہوتا ہے، یہاں پہ تو گرمی بہت ہے. تو یہ اس طرح سے ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا آپ کو یہاں پہ شفٹ ہونا کیسا لگ رہا ہے نا؟ تو کہہ رہی تھی کہ ویسے تو بہت زبردست ہے، ہر چیز پیسفل ماحول ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن ہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی جو ہے نا بہت دور جانا پڑتا ہے، کیونکہ پاس کوئی مارکیٹ نہیں ہے، کوئی بازار وغیرہ نہیں ہے. تو ایون ایک دوپٹے کی پیکو بھی کروانی ہو تو ہمیں جو ہے وہ بہت دور جانا پڑتا ہے، بازار وغیرہ بہت دور ہو گئے ہیں. تو پھر وہ کہہ رہی تھی کہ آن لائن شاپنگ کا دور ہے، زیادہ تر میں شاپنگ تو آن لائن کر لیتی ہوں، لیکن کچھ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہیے ہو نا تو مارکیٹس کافی دور ہیں. تو اس ٹائم پہ جہاں میرے ابو رہتے ہیں وہ ایک مین جو ہے نا فیصل آباد کا مین وہ جگہ ہے، گلبرگ والی سائڈ پہ وہ رہتے ہیں اس ٹائم پہ نا. تو وہاں پہ تو تقریباً ہر چیز ہی قریب قریب ہے، ہر چیز. تو وہی میں کہتی ہوں کہ جب ابو ادھر شفٹ ہوں گے، ابو کی فیملی ابو لوگ سارے ادھر شفٹ ہوں گے تو وہ پھر ان کو بھی تھوڑا سا تو فیل ہوگا نا. لیکن یہ ہے کہ بس کسی اچھی جگہ پہ موو کرنے کے لیے، شفٹ ہونے کے لیے پھر تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں تو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ہمیشہ یہاں پہ جب بھی میرے ابو یہاں پہ آتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں بس ہم نے اب یہاں پہ اپنا گھر بنوانا شروع کر لینا ہے، بس ابھی جاتے ہی نا ہم نے بنوانا ہے گھر، وہاں جا کے پھر بھول جاتے ہیں. اور پھر وہ واقعی میں جو ایریا ہمارا ہے نا اس ٹائم پہ جہاں پہ ابو رہتے ہیں وہ بہت ہی اچھا ایریا ہے، مطلب کہ ایریا وائز وہ پرفیکٹ ہے کہ اس کے بالکل قریب ہی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور باقی بھی ہر چیز جو ہے نا وہ جناح کلونی والی سائڈ پہ مارکیٹس وغیرہ برانڈس ہر چیز قریب ہے. تو اس طرف آ کے پھر تھوڑا سا ان کو وہ دور ہو جائے گا. لیکن خیر دیکھیں اب کیا کرتے ہیں، نیکسٹ ان کا کیا پلان بنتا ہے. تو بس اس ٹائم پہ یہ ہے مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم، اور یہاں پہ جو ہے وہ ابھی ہم لوگ واپسی کے لیے نکل آئے تھے. میں نے اس لیے آج آپ کو سارا یہ دکھایا ہے، کوئی بھی چیز ایڈٹ یا کٹ نہیں کی کہ چلو آپ بھی جنہوں نے فیصل آباد نہیں دیکھا ہو میرے ساتھ فیصل آباد کا وزٹ کر لیں. اور بلکہ یہاں پہ جب ہم انٹر ہوئے سٹی میں، سٹی ہاؤسنگ میں، تو بہت بڑا بورڈ لگا تھا جس میں یہ تھا کہ پشاور میں بھی اس کی جو اوپننگ ہے نا وہ ہو گئی ہے سٹی ہاؤسنگ کی. تو اسلام آباد میں تو بحریہ انکلیو ہے، تو ادھر تو سٹی ہاؤسنگ نہیں ہے. اور جہاں پہ ظاہر ہے جہاں پہ بحریہ انکلیو ہوتا ہے وہاں پہ سٹی ہاؤسنگ نہیں ہوتا، اور جہاں پہ سٹی ہاؤسنگ ہو وہاں پہ بحریہ نہیں ہوتا نا. تو اس طرح سے ہے یہ. اس ٹائم نور الہدا کی فل شرارتیں چل رہی ہیں. پہلے تو میں ویٹ کرتی رہی کہ یہ سو جائے پھر میں وائس اوور کرتی ہوں، لیکن میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس کے سونے کے کوئی چانس نہیں ہے. ابھی ہم لوگ واک کرنے گئے تھے، باہر واک کر کے آئی ہیں، تو جو ہے نا وہ میں نے کہا جلدی جلدی سے ٹائم گزر جانا ہے تو ولاگ ایڈٹ کر لوں اپنا، ورنہ پھر یہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر میں کر ہی نہیں پاتی. اسی طرح سے میری ویڈیو لیٹ ہوتی رہتی ہے، ایک دو دن اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کوشش تو میری بہت ہوتی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں. اور میری امی کو بھی بہت زیادہ شوق ہوتا تھا کہ ان کو یہ گارڈنرنگ کا اور پھولوں کا پودوں کا ان چیزوں کا بہت شوق ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ امی جب ہمارے پاس مری میں آتی تھی تو ان کا دھیان اسی چیز کی طرف رہتا تھا کہ یہ کون سا پھل لگا ہوا ہے، یہ کس چیز کا درخت ہے، یہ کیا، سب چھوٹی چھوٹی باتوں کا ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا تھا. تو ہم جب یہاں پہ آئے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس طرح کی سٹی میں سوسائٹی میں رہنے کا امی کو بہت شوق ہوتا تھا. لیکن بس جو اللہ تعالیٰ کو منظور، اللہ تعالیٰ بس ان کے درجات بلند کرے. اور یہاں پہ دیکھیں بس یہی ہے کہ ہر چیز میں ہر بات میں جو ہے وہ امی کی ظاہر ہے بہت زیادہ یاد آتی ہے.
اور اس طرح سے بلکہ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ تو میں مس اس ٹائم پہ کر رہی ہوتی ہوں جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں واپسی کے لیے. تو امی بالکل گیٹ تک سی آف کرنے آتی تھیں اور پیچھے مڑ مڑ کے میں بھی دیکھتی ہوتی تھی کہ امی ابھی بھی کھڑی ہوئی ہیں گیٹ میں. اور وہ ٹائم بڑا مشکل ہوتا تھا، اور اب ظاہر ہے وہ نہیں ہوتی تو ہر چیز میں کمی تو محسوس ہوتی ہے نا. لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ابو کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے. ابو کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا یہ میموریبل سا ٹائم ہے. تو اس لیے مجھے ابو نے کہا کہ آج کا دن رک جاؤ یا 1-2 دن اور رک جاؤ. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، پڑھائی وغیرہ تو بچوں کی چلتی رہتی ہے، وہ تو سب کچھ ہے، زندگی کا حصہ ہے. اور ویسے بھی بچوں نے آ کے جو ہے وہ بڑی جلدی سے اپنا کام کور کر لیا. یہ ہے کہ مجھے اتنا زیادہ ان کو نہیں کہنا پڑتا، وہ آ کے خود ہی ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا جو جو کام رہ گیا ہے وہ بریک ٹائم اپنا کر رہی ہوتی ہیں کام، یا پھر اس طرح سے نا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا کام جو ہے وہ کور کر لیں. تو آپی وغیرہ سے تو میری نہیں ملاقات ہو سکی اس دفعہ، کیونکہ وہ تو ان کا چکر لگ گیا ہوا تھا. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سٹی ہاؤسنگ کے انٹرس میں انہوں نے بہت زیادہ پبلسٹی کی ہوئی ہے. بخیر راغلے مطلب پشاور میں یہ اس کی اوپننگ ہو چکی ہے سٹی ہاؤسنگ کی، تو انہوں نے بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وہ سٹی ہاؤسنگ کی وہ پبلسٹی کافی کی ہوئی ہے جو پشاور میں یہ اوپن ہوا ہے نا. اچھا، یہ فیصل آباد کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے. ایک اور یونیورسٹی یہ ہے سرگودا روڈ والی سائڈ پہ، فیصل آباد یونیورسٹی ہی نام ہے اس کا. تو یہ دیکھیں میں آتے آتے بالکل مغرب کی اذانیں سٹارٹ ہو گئی تھی، اور جو ہے وہ یہ بس ہم لوگ اپنی سسٹر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. خیام جو ریسٹورنٹ ہے نا، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ گھر ہے میری سسٹر کا. تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو تو آپ کا گھر بہت بہت آئیڈیل لوکیشن پہ ہے، آپ کے تو بڑے مزے ہوں گے. پاس ہی خیام بینکویٹ ریسٹورنٹ ہے، شہریار ہے، اور سارے ریسٹورنٹس قریب قریب ہے نا. تو ڈی پی ایس اسکول، سب سے مین چیز یہ ہے کہ جو ڈی پی ایس ہے نا وہ بالکل قریب ہے، جہاں پہ ان کے بچے پڑھتے ہیں نا وہ بالکل قریب ہے. تو یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ ہم انٹر ہو چکے ہیں اپنی سسٹر کے گھر. یہ بڑا ہی خوبصورت سا ان کا گھر ہے. ایک طرف لان ہے اور اندر انٹرس میں یہ کچن، اور ساتھ میں جو ہے وہ رومز ہیں. یہ بس انہوں نے ابھی آج کل میں رینوویٹ کروا رہے ہیں، پینٹ شینٹ کروا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ جو کام ہوتا ہے رہتا ہے ان کا وہ کروا رہے تھے. ساتھ ہی میری سسٹر نے فرنیچر وغیرہ کا بھی آرڈر دیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ وہ بھی دکھا رہی تھی پکچرز وغیرہ میں جو آرڈر دیا ہے فرنیچر کا. تو بڑے زبردست تھا، کھلے کھلے سے کمرے اور ہوادار سا یہ فل وینٹیلیشن والا گھر ہے ان کا. ووڈ ورک کہہ رہی تھی کچھ کروانا ہے، کچھ کروا لیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ کروانا ہے نا. تو نور الہدیٰ کی بھی کیوٹ کیوٹ سی باتیں آپ سن سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ لگی ہوئی ہے وائس اوور میں. تو بس یہاں سے ہم ان کا گھر وغیرہ وزٹ کر کے تو گھر کی طرف جا رہے تھے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ بس آپ لوگ گھر چلو، ہم نے ایک فرنیچر والی شاپ پہ جانا ہے، اس کے بعد ہم بھی گھر ہی آئیں گے. تو اس کے بعد وہ بھی پھر گھر ہی آ گئی. تو بس یہاں پہ ابو نے پوچھا کہ بچوں کیا کھانا پینا ہے آپ نے. تو بچے کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کا دیکھ رہے تھے، ابھی سوچ رہے تھے کیا کھانا ہے. تو میں نے کہا ابو جی آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے نا. تو کیونکہ کھانا گھر میں بن رہا تھا، جو بھابھی ہیں نا انہوں نے بنائی تھی بریانی. تو ہم نے کہا چلو کھانا تو گھر جا کے کھائیں گے، کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا کھانے کو دل کر رہا تھا، میٹھا میٹھا سا. تو میں نے کہا ابو جی آئس کریم کھلا دیں. تو آئس کریم جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے بالکل قریب کون کمپنی کی آئس کریم ہے، بہت بہت مزے کی ہوتی ہے اور بہت مشہور بھی ہے. بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ آئس کریم کھانے، اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. تو آئس کریم سے پہلے ابو نے جو ہے وہ بچوں کو بنانا لے دیے کہ زیادہ جن کو بھوک لگی ہے وہ بنانا کھائیں. تو بنانا کی شوقین نور الہدیٰ نے تو اچھا یہ دیکھیں یہ آئس کریم آ گئی. دیکھیں کتنی زبردست ٹاپنگ ہوئی ہے، فل چاکلیٹی، اور میں نے فلیور منگوایا تھا چاکلیٹ اور ونیلا. اور یہ ہم نے یہاں پہ آئس کریم کھا لی. اور اس طرح سے آج کا ہمارا دن بہت ہی اچھا گزر گیا اور بہت اچھی آؤٹنگ ہو گئی. اور آئس کریم کھاتے ہی سب بچوں نے کہا کہ تھینک یو نانا ابو، تھینک یو نانا ابو. تو اس کے بعد ہی بس ہمارا یہ کون کمپنی کے بالکل ساتھ ہی ہمارا گھر ہے، ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ نیکسٹ ڈے تو انشاءاللہ میری فائنل واپسی ہے. تو نیکسٹ ولاگ آپ کو میرا واپسی کا اور ٹریولنگ کا ملے گا. تو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں.
یہ ایان بابو کے سلومو بنائے تھے مانی نے، تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں۔ تو بس گھر آ کے بریانی کھائی، اس کا تو میں کلپ نہیں بنا سکی، اور کھانا وغیرہ کھایا ہم نے۔ موبائل میں نے آتی چارجنگ پہ لگایا، یہ میری سسٹر آ گئی تھی وہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ